پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک میں آفتوں اور فتنوں کی تباہی، یہودیوں کا عظمت مصطفیٰ پر حملہ اور ہمارے حکمرانوں کا بزدلانہ تعاون، بس ایک ہی حل ہے، جمہوری ضلالت کا خاتمہ چاہیے، عدل فاروقی ابھی چاہیے۔ آؤ مرد مجاہدوں تحریک اسلام کے ساتھ جڑ جاؤ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لا يجب داعي الله فليس معجز في الارض وليس له من دونه اولياء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پھر اثر نو دہر کو حرمت کی ضرورت، اٹھ باندھ کمر خدمت ملت کی ضرورت، یہ چیرہ دستی دنگا مستی دور چنگیری حالات بدن دیکھو جسارت کی ضرورت، ہوں زیر سایہ سارے مظلوم زمانہ اب ایسی ہی تحریک عنایت کی ضرورت۔ اللہ جل سبحانہ نے ہمیں مسلمان بنایا، جرأت عطا فرمائی، بہادری عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی، دنیا کے سب سے بڑی قوموں پر ہمیں فوقیت بخشی، ہر امت پر فوقیت بخشی، ہر قوم پر فوقیت بخشی، ہر خطے پر، ہر رنگ اور ہر نسل اور ہر زبان، ہر قانون اور ہر فطرت پر اللہ جل سبحانہ نے اسلامی اصولوں کو فوقیت بخشی۔ آج مسلمانوں پر یہ وقت ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے گھٹا ہوا ہے، بے بس نظر آتا ہے۔ ہر مومن، ہر مسلمان اپنے آپ کو مجبور، محکوم اور مظلوم تصور کرتا ہے۔ حالات ایسے بگڑے کہ آج دنیا کے اندر دجالی طاقتوں نے سر اٹھا لیا اور سر اٹھا کر پوری دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کو، مظلوم اور لاچار کو بے بس کر ڈالا۔ ہماری یہ بے بسی، لاچارگی صرف اور صرف احساس کمتری کی وجہ سے، احساس کمتری کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہمارا پالنے والا رب کریم اللہ عز و جل، ہمیں تقسیم کرنے والا اس کا محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کبھی کس بات کی ہے؟ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت بیان کی، الاعراف سے، الاعقاف سے، آیت نمبر 32، وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اللہ جل فرما رہا ہے اور جو اللہ کے منادی کی بات نہ مانے، جو اللہ کے نیک بندوں کی بات نہ مانے، اللہ جل وجلہ کے پیغام کو پیغام نہ سمجھے، جو قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام سے، دین اسلام سے روبرداری کرے، مسلمانوں پر ظلم سے ستم ڈھائے اور بات کو نہ مانے، اللہ جل وجلہ سبحانہ فرما رہا ہے وہ زمین میں قابو سے نکلنے جانے والا نہیں، وہ میرے قابو سے جا نہیں سکتا، اگرچہ دعویٰ کرتا رہے کہ میں چاند پر پہنچ گیا ہوں، سیارے پر پہنچ گیا ہوں، زمین کو سر کر لیا ہے، آسمان کو مسخر کر لیا ہے، سارے جہاں پر چھا گیا ہوں، ستاروں پر حکومت ہے، سیاروں پر حکومت ہے، چاند پر حکومت ہے، سمندر پر حکومت ہے، لیکن نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ حکومت ہے تو پوری جہاں میں رب کریم اللہ عز و جل کی حکومت ہے، سب کچھ، یہ چاند، یہ سورج، سب کچھ اس کے قابو میں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے جب نمرود کو دعوت دی اور کہا کہ میرا رب مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو مردہ کرتا ہے، تو نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک قیدی کے گناہ سے سزا ہوئی تھی، دوسرے گناہ جس کو خلاصی ہونے والی تھی، جس کو سزا دینی تھی اسے معاف کر دیا ہے، جسے معاف کرا تو سزا بھی دی، کہتے کہ اس کی موت تھی میں نے زندگی دے دی، اس کی زندگی سے اس کو موت دے دی، تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمایا کہ میرا رب جو ہے بے بس کرنے والا ہے، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تیری طاقت ہے تو مشرق سے سورج کو نکال کے مغرب میں سے نکال کے بتا۔ نمرود بے بس ہو گیا، ساری طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اللہ جل فرما رہا ہے کہ کچھ بھی کر لو
میرے قابو سے کوئی کافر باہر جا نہیں سکتا، اور اللہ کے سامنے کوئی بھی مددگار نہیں، اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی کافروں کا مددگار نہیں ہے۔ تو یہ مٹھی پر اتنے سے کرپشن کی انتہا کر دی، بیت المقدس پر قبضہ کر دیا، خانہ کعبہ پر قابض ہو گئے، خانہ کعبہ میں مکہ مدینے میں قابض ہو گئے، اور بیت اللہ شریف میں خانہ کعبہ کے سامنے زمزم ٹاور کی صورت میں یہودی امپائر قائم کر لیا، ساری دولت سمیٹ کے لے گئے، پیٹرول سونا سب سمیٹ کے لے گئے، عیاشی میں لگا دیا۔ دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کو اس وقت ذلت اور رسوائی میں دھکیلا گیا ہے، پاکستانیوں کو مہنگائی کے عذاب میں، کرپشن کے عذاب میں، تمام تر برائیوں میں دھکیل دیا گیا ہے۔ یہ سب سوچی سمجھی سازش اور پیری پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ کس کا دل چاہتا ہے مسلمان ہوتے ہوئے؟ کون چاہتا ہے کہ 5 سالہ بچی کے ساتھ ریپ ہو؟ کس کا دل چاہتا ہے کہ 5 سالہ بچوں کے ساتھ ریپ ہو؟ کسی کا دل نہیں چاہتا۔ کوئی مسلمان اتنا شقیر قلب نہیں ہے کہ ایسے جرائم کرے، لیکن دانستہ سازشوں کے تحت فنڈنگ ہوتی ہے، بے حیائی کے لیے، بے غیرتی کے لیے گروپ رکھے گئے ہیں، جن کا کام ہی ہے، ان کو فنڈنگ ہوتی ہے کہ وہ امت میں بے حیائی پھیلائیں، بے غیرتی پھیلائیں، امت کی بیٹیوں کو بے غیرت کریں، امت کی بیٹیوں کو بے حیا کریں، امت کو جناب کو اپنے رستے سے ہٹائیں، اسلام کے عقیدے سے دور کریں، اور ان کو مغربی ماحول میں ایسا پیوستہ کر دیں، ان کے خیالات کو گندا کر دیں، ان کی فکروں کو گندا کر دیں، تاکہ یہ ان سے گندگی رونما ہو۔ اب اللہ جل جلالہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کے قابو سے جا نہیں سکتے، اور پھر وہ کون سے مسلمان تھے کہ جب دشمن کو قابو میں لے لیتے، دشمن کو قابو میں لے لیتے تو کہتے اب تم ہمارے ہاتھ سے نکل نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے دشمنوں کو مسلمانوں کے قابو میں لے جاتا، دشمن قابو میں آ جاتے تھے ان کی وجہ۔ کیوں کہ دشمن کو قابو کرنے سے پہلے اپنے نفس کو اور اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابو میں دے کر اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیتے تھے۔ جب اپنے آپ کو قربان کر دیتے، اللہ کے قابو میں رہتے، نفس بھی اللہ کے قابو میں، جان بھی اللہ کے قابو میں، ہر چیز اللہ کے قابو میں جب وہ دے دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس پر بڑا نوازشی فرماتا ہے۔ میدان بدر کے اندر صحابہ کرام فرماتے ہیں 313 تھے، اور وہ 1000 کا لشکر تھا، اور عالم یہ تھا روزے سے تھے، پیاسے، سفر سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم یہ ہوا، جس جگہ ہمارا قافلہ رکا اور جس جگہ ان کا قافلہ نکلا، دونوں کے اندر بڑا فرق تھا، دونوں کے اندر فرق تھا۔ ان کی زمین جو تھی وہ اچھی تھی، ہماری زمین اچھی نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، رات کو بارش برسات، اور ہماری زمین جو تھی وہ اچھی ہو گئی، ان کی زمین جو کیچڑ والی ہو گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب غالب کرتا ہے تو اس طرح غالب کرتا ہے کہ ان کافروں کو مرنے کے لیے میدان بدر میں آنا تھا۔ تو کافر کہتے ہیں کہ جب ہم مسلمانوں کو دیکھتے تو مسلمانوں کا یہ 313 کا لشکر ہمیں ایسا نظر آتا جیسے یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، تاکہ وہ جنگ سے واپس نہ ہوں، اپنے ارادے سے، اپنی تباہی سے، اپنی بربادی سے واپس نہ پھریں۔ تو مسلمان تھوڑے سے نظر آتے تھے انہیں، چند مسلمان۔ ابو جہل کہنے لگا یہ تو تھوڑے سے آئے ہیں، ہم تو انہیں رسیوں سے باندھ کر لے جائیں گے، صبح ہوگی تو رسیوں سے باندھ کر لے جائیں گے۔ 8 تلواریں، 2 گھوڑے اور 313 مسلمان۔ جب صبح ہوئی، اللہ جل سبحانہ کے محبوب نے جب جنگ کا آغاز کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا غالب کیا، ایسا غالب کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم تھکے ہوئے تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے اور نیند بھری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوران جنگ ہم پر سکینہ اتارا، ایسا سکینہ اتارا کہ ہم پر نیند غالب ہو گئی، سب پر سکینہ طاری کر دیا، سب مسلمانوں پر، اور کافروں پر غفلت طاری کر دی۔ جب ہمیں افاقہ ہوا، ہم اٹھے اور ہم جب دشمنوں کی طرف بھاگے تو فرماتے جس کی طرف ہم تلوار اٹھا کے بھاگتے تھے وہ خود بخود قتل ہو جاتا تھا، جس کو چاہا قتل کیا، جس کو چاہا قابو میں کیا، جس کو چاہا قیدی کیا۔ اور اس طرح مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فتح عطا فرمائی، کافروں پر اس لیے غلبہ عطا فرمایا، یہ مسلمان پہلے ہی اپنے آپ کو قابو میں دیکھ، اللہ عز و جل قابو میں تھے۔ اور پھر کیا، خیبر کے موقع پر محاصرہ ہو گیا، خیبر کا محاصرہ ہو گیا، خیبر فتح ہی نہیں ہو رہا تھا، قابو آ نہیں تھے، محصور ہو گئے قلعے کے اندر، قلعے کا دروازہ بند کر دیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ فرمایا کل میں اس کو جنت دوں گا جو خیبر کو فتح کر لے گا۔ مولا مشکل کشا کربلا وجہ الکریم کی آنکھوں میں درد تھا، آنکھوں میں چشم تھا، فرمایا علی آج جنت تیرے ہاتھ میں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میری تو آنکھوں میں شوب ہے، آپ لعاب دہن ڈالا، تو بسہد ہو گئے، جھنڈا اٹھایا اور جا کر جو ہے وہ پورا پھاٹک جو تھی منو من پھاٹک اکیلے مولا علی مشکل کشا کربلا وجہ الکریم اٹھائے۔ تو ایک شخص کی بہادری سے، ایک شخص کی بردباری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے خیبر کے مسلمانوں کو فتح حاصل فرمائی۔ یہ ایک کیوں کہ مولا مشکل کشا وہ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابو دے دیا تھا، اپنے آپ کو بیچ دیا تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدموں کے اندر۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری ذہنی پسماندگی یہ ہے کہ ہم کیا بکیں گے، ہم کیا کاموں میں دیں گے، ہم کیا اسلام کی اتباع کریں گے، ہم سے نیکی ہوتی نہیں جاتی، ہر برائی ہمارے اندر، ہر خامی ہمارے اندر، ہر گندگی غلاظت ہمارے اندر، ورنہ کیا مجال تھی کہ آج 1.5 ارب مسلمان اور دنیا کے تقریباً 56 ممالک اسلامی، 56 ممالک اور 1.5 ارب مسلمان، اور ہمارے مقابلے میں یہودی کتنے؟ فقط یہودی اصل جو ہے ان کی تعداد جو ہے وہ 1.5 کروڑ ہے، 6 کروڑ یہودی، اس میں سے جو ہے 3 کروڑ عورتیں، 3 کروڑ جو ہے مرد، اور مردوں میں 3 کروڑ میں سے 1.5 کروڑ بوڑھے اور بچے، اور 1.5 کروڑ جو ہے تقریباً جو ہے متوسط لوگ، جو آج ہمیں 1.5 کروڑ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کس لیے کہ 1.5 ارب کی آبادی کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ماننے والے، چاہنے والے، دنیا کے اندر نام پیدا کرنے والے، جنگوں میں فاتح ہونے والے، بڑے بڑے لشکروں کو تاراج کرنے والے، اور بڑے بڑے سورماؤں کو، بڑے بڑے بادشاہوں کو تباہ برباد کرنے والے، بڑی بڑی ریاستوں کو قبضہ کرنے والے، اور بڑے بڑے کافروں کو مسلمان کرنے والے، قرآن کے ماننے والے، اسلام کے دائی، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی اتاری ہے، آج ان کا حال یہ ہے کہ 1.5 کروڑ یہودی آج مکہ مکرمہ پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، جاؤ چھڑوا لو۔ پارٹے خاں بڑے بڑے ہمارے یہاں، پارٹے خاں بڑے بڑے ملے گے دعوے کرنے والے، لیکن آج ہمارا حادثہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہمارے مذہبی طاقتیں بھی عیاشی میں غرق ہو گئی، تعیشات میں پڑ گئی۔ ایک بات ذرا سن لیں، ایمان کی طاقت کیوں نہیں رہی ہمارے ہاتھ؟ ایمان کی طاقت کیوں نہیں رہی ہمارے پاس؟ اس کی وضاحت بھی سن لیجیے، طاقت نہ رہنے کی وجہ کیا ہے۔ اللہ کے لیے جو کام کرو وہ کیسے ہوتا ہے، اور جب دنیا کی نیت سے کام کرو تو وہ کیسے ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک درخت تھا، اس کی لوگ پوجا کرتے تھے، شیطان کی پوجا کرواتا تھا۔ ایک نیک شخص، صالح شخص، ظاہر شخص تھا، اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا اچھا یہ پوجا کرتے، میں جا کے سے کاٹوں گا۔ ہی گھر سے نکلا، درخت کو کاٹنے کے لیے جب گیا تو شیطان آ گیا کہ خبردار میں نہیں کاٹنے دوں گا تجھے۔ کہا تو کون ہے کاٹ گناہ کرنے والا کاٹ دے؟ شیطان کو پکڑا اور دھوڑ کر کے ایک ہی کلا بازی کھلا کر گرا کر اوپر بیٹھ گیا کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا، میں جو ہے اپنا کام کروں گا۔ شیطان نے کہا اچھا چھوڑ دے، اچھی بات بتاتا ہوں۔ پھر شیطان آڑے آیا، پھر اس شخص سے پچھڑا کر پھینکا اور اوپر چڑھ گیا گردن پر، اور جیسے گردن کاٹنے لگا۔ شیطان نے کہا دیکھ سن میری بات سن، میری بات سن، میں تجھے ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں، اگر تیرا فائدہ ہو تو کرنا ورنہ چھوڑ دینا۔ کہا دیکھ بات سن، تجھ پر کوئی وحی آئی ہے؟ کہا نہیں۔ تجھے کسی نبی نے کہا ہے؟ نہیں۔ تو کوئی نبی ہے، تو کوئی ولی ہے، تو بھی بال بچے دار آدمی ہے، تجھے میں ایک اس سے اچھی نیکی بتاتا ہوں۔ تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچے کی روزی کمایا کر، تجھے میں ایک ایسا کام دیتا ہوں کہ نیکی کی نیکی اور فائدے کا فائدہ۔ تو اس طرح کر کہ سارا دن اللہ کی عبادت کرتا رہے، یہ کرتے کو کرنے دے، یہ پوجا کرتے کو کرنے دے، مت کاٹو، تو سارا دن اللہ کی عبادت ہے، کام کاج چھوڑ دے، آج سے کام کاج چھوڑ دے، اللہ کی عبادت کر 24 گھنٹے، اور روزانہ صبح تیرے سرہانے 2 درہم میں رکھ دیا کروں گا، اپنے بچوں کو گزارا کیا گیا اور ایسے سب زندگی گزارو۔ لالچ جب آئی 2 درہم، اور وہ بھی 2 درہم کے بعد سارا دن اللہ کی عبادت ہی تو کرنی ہے نا، یہ جھانسے ہیں شیطان کے، اللہ کی عبادت ہی تو کرنی ہے۔ یار ٹھیک ہے یار، چلو سودا ہو گیا، گھر آ گیا، روزانہ 2 درہم 2 درہم 2 درہم آتے رہے، یار یہ بڑا اچھا سودا کیا ہم نے۔ شیطان تو شیطان ہے، چند دنوں بعد درہم آنا بند ہو گئے۔ جب درہم آنا بند ہوئے، کلاڑی نہیں اٹھا اور گیا درخت کو کاٹنے کے لیے، اب کی بار شیطان آڑے آ گیا اور نے کہا خبردار، درخت کو اگر تم نے ہاتھ لگایا تیری گردن اڑا دوں گا۔ اس نے کہا میں تو تیری تھی وجہ، ابھی تو ایک جھٹکے میں تجھے مارا تھا،
تو پھر آ گیا میرے سامنے، خبردار تیری خبر لیتا ہوں۔ جب شیطان کی طرف لپکا، شیطان نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پٹک دیا اور اسی گردن میں بیٹھ گیا، کہا خبردار جانی تو اب بھی تیری گردن جو خنجر سے کاٹ کر دھڑ سے جدا کر دوں گا۔ حیران ہوا کہ اچھا بھائی بازار، پھر کہا، پھر بڑا ہمت کی، پھر پچھاڑا، پھر ہمت کی، 3 بار شیطان نے اسے پچھاڑ کے کہا کمینے چلا جا یہاں سے، تو لالچی انسان۔ تو کہا بھائی بات بتا دے، میں چلا جاؤں گا۔ وہی طاقت تھی، وہی ہاتھ تھے میرے، وہی میں تھا، اور میں نے تجھے پچھاڑ دیا ایک بار کے اندر، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ پچھاڑا، اور وہی میں مسلمان ہوں، میں وہی کلمہ گو ہوں، وہی نمازی ہوں، پہلے سے زیادہ عبادت گزار بن گیا ہوں، پہلے سے زیادہ عبادت گزار بن گیا ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ آج تم نے میرا حال بدحال کر دیا، کسی قابل نہیں چھوڑا، مجھے ذلیل رسوا کر کے چھوڑ دیا۔ اور کہا بھائی بات یہ ہے کہ پہلے تو آیا تھا اللہ کے لیے۔ کس کے لیے آیا تھا؟ اللہ کے لیے۔ تیرے اندر خدائی طاقت تھی، تیرے اندر خدائی طاقت تھی، تیرے اندر للہیت تھی، اور آج تو آیا درہم کی لالچ میں، آج آیا ہے درہم کی لالچ میں۔ تیری طاقت کو رب کریم نے سلب کر لیا ہے، تیری روحانیت کو رب کریم نے سلب کر لیا ہے، تیرے تقوی کو رب کریم نے سلب کر لیا ہے۔ یاد رکھیے، قاعدہ سمجھیے، بار بار کہتا ہوں، بار بار کہوں گا، کہتا رہوں گا کہ 2 قاعدے آپ کے لیے، بھول نہ جانا خدا کے لیے۔ آج جو بدحالی ہے، 1.5 کروڑ یہودی اور 1.5 ارب مسلمان، یار کوئی توازن بنتا ہے؟ 36,000 مسلمان اور 6 لاکھ رومی یہودی، کتنے؟ 6 لاکھ رومی اور 36,000 مسلمان غالب آ گئے، 3,000 مسلمان اور 10,000 کافر مسلمان غالب آ گئے۔ کیا لگا رکھا ہے؟ کہاں گئی وہ طاقت؟ کہاں گیا وہ وارث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکت تباہی نہ رہی، شعلہ مکانی نہ رہی، رہ گئی رسی ادا روح بلالی نہ رہی۔ اللہ اکبر۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، دل جلتا ہے اقبال کا تو کہتا ہے وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج تمہیں کیا حال کر دیا؟ سنو قاعدے، 2 قاعدے بیان کرتا، دل میں رکھو، یاد کرو، بڑے بڑے علماء کو جا کے کہو، انشاءاللہ خادم کی اس تفسیر کے کوئی مفتی، کوئی عالم اعتراض نہیں کرے گا، روگردانی نہیں کرے گا، آپ پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ کہہ دو سچ جا کے۔ صدیق اکبر کا فرمان ہے، امام کشمیری لکھتے ہیں کہ مباحات کی کثرت، مباح وہ کام کہ جس سے کرنے میں کوئی ثواب نہ ہو اور گناہ بھی نہ ہو، اس سے ہی بچتے تھے۔ کام ہو تو نیکی کا ہو، کام ہو تو نیکی کا ہو، ورنہ ایسا کام ہو ہی نہ کہ جس سے ثواب نہ ہو۔ مباحات کی کثرت بھی نہ کرو، اس لیے کہ مباحات کی کثرت ایسے کام جس میں نیکی نہ ہو، کثرت جو ہے وہ مکروہات کا دروازہ کھولے گی، وہ مکروہات ناپسندیدہ کام جو اللہ کو پسند نہ ہو، لیکن گناہ نہ ہو، گناہ نہ ہو، پسندیدہ نہ ہو۔ مکروہات کی کثرت مت کرو کہ مکروہات کی کثرت تم پر حرام کاموں کا دروازہ کھولے گی، اس کو عادی مت بناؤ، اور حرام کاموں کی کثرت مت کرو کہ حرام کام تم پر کفر کا دروازہ کھول دیں گے۔ ہم اللہ عز و جل کے محبوب فرما رہے ہیں وہ دور آئے گا مسلمانوں پر، صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہوگا، اسے پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے کیا کیا، میرے ساتھ کیا ہوا، کیا کیا میرے ساتھ کیا ہوا، کیوں کہ اس نے کیا کیا، اسے کیا کرنا چاہیے اس سے وہ نہیں کیا، اس کا ادا نہیں کیا، تو کفر کا دروازہ کھل گیا۔ آؤ دین کی طرف آؤ۔ دین تو نام ہے مصائب کا، کس کا نام ہے؟ مصائب کا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تمہیں خوف سے آزمائے گا ایمان والو، اللہ تمہیں نقصان سے آزمائے گا اللہ والو، اللہ تعالیٰ تمہیں جانوں کے نقصان سے آزمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں خوف سے آزمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں طرح طرح کی آزمائشیں ڈالے گا۔ مسلمان ہو کر تیار ہو جاؤ آزمائش کے لیے، مسلمان ہو کر تیار ہو جاؤ آزمائش کے لیے، نہ کہ مطلب ہے کہ تافتان روٹیاں اور ٹکے کھانے کے لیے نہیں، آگ سے چیرے جانوں کا نام ہے، کڑھائیوں میں ابالے جانے کا نام ہے، خنجریں کھانے کا نام ہے، سینہ تان کر اللہ کے لیے لڑنے کا نام ہے، تقوی کا نام ہے، پرہیزگاری کا نام ہے۔ یہ اسلام کا کام ہے، ہدی للمتقین، تقوی، پرہیزگاری اللہ کے لیے۔
सब कुछ अल्लाह। मज़ीद मालूमाती बयान सुनने के लिए तहरीक इस्लाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो भी कीजिए। शुक्रिया।